مکرم سامعین منبر نور پر علماء کرام محفل میں باندہ کی سرزمین سے تشریف لائے حضرت علامہ واجد حسین ربانی صاحب، ہمارے درمیان بزرگ ہستی بیٹھی ہوئی حضرت انوار جیلانی میاں قبلہ، دیگر تمام سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ بکمالاتہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد فاطمہ فی تطہیرات، علی فی الدرجات، حسنا فی صفات، شہیدا فی تجلیات، زین العابدین بعبادات، باقر العلوم بمعلومات، صادق الاقوال، کاظم الاحوال، نقیا من الذنوب، تقیا من اللہ علام الغیوب، عسکریا مع الغزاة، ہادیا الی طریق النجات، مہدیا الی صراط الیقین۔ اما بعد فقط تبارک و تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نادے علی مظہر العجائب، تجدوہ اولک فی النوائب، کل ہم و غم سیجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی مشکل کشا کشفت تجا بجمالہ، حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات چند شعر پڑھنے کا حکم ہوا ہے کہ میں آواز سے نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ شعر اشعار آپ تک پہنچا دیتا ہوں، وہ سن لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ اپنا تقریر کو شروع کریں۔ نبی سے الفت، علی سے نفرت، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا۔ نبی سے الفت، علی سے نفرت، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا، بنا ادا کے کر اقامت، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا، بغیر حب علی کہ یارو ہر ایک سجدہ فضول ہے، بغیر حب علی کے یارو ہر ایک سجدہ فضول ہے، نماز کی بھی ملے نہ قیمت، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا۔ مٹائے اسلام کو مسلمان بچے، اسلام جو مٹائے اسلام کو مسلمان، بچائے اسلام کو کافر، مٹائے اسلام کو مسلمان، بچائے اسلام کو مسلمان، بچائے اسلام کو کافر۔ ہے یہ تیری جہالت، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا، ہے یہ تیری جہالت، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا۔ آئیے ایک مرتبہ پھر نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرور نے حر کو صاحب رتبہ بنا دیا، توجہ، سرور نے حر کو صاحب رتبہ بنا دیا، قطرے میں ایک لمحے کو دریا بنا دیا، قطرے میں ایک قطرے کو ایک لمحے میں دریا بنا دیا، اور آقا نے کائنات کی امداد کے لیے، آقا نے کائنات کی امداد کے لیے، آقا نے کائنات کی امداد کے لیے حیدر کو کائنات کا مولا بنا دیا، حیدر کو کائنات کا مولا بنا دیا۔ پوری مجمع کی توجہ چاہتا ہوں اس
شیر پر آقا نے کائنات کی امداد کے لیے حیدر کو کائنات کا مولا بنا دیا، اور لے جا یزید اب یہ کسی کام کی نہیں، لے جا یزید اب یہ کسی کام کی نہیں، اصغر نے تیری فوج کو ہجڑا بنا دیا، لے جا یزید اب یہ کسی کام کی نہیں، حیدر نے تیری فوج کو ہجڑا بنا دیا، حیدر نے تیری فوج کو ہجڑا بنا دیا۔ اور میرے عزیزوں، یہ ماہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے، اور ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کو ہندوستان کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم وطن ہے کہ جس ملک میں جب تعزیہ دار تعزیہ لے کر کے نکلتے ہیں، گلی اور کوچوں بازار میں جاتے ہیں، جہاں پر محمد میاں کی سبیل لگی ہوئی ملتی ہے، وہیں پر رام کرشن کی بھی سبیلیں مل جاتی ہیں، جہاں پر مسلمان لنگر لٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہیں پر اس ملک کے ہندو بھائی بھی لنگر لٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ جائیے اور پورے ہندوستان کا معائنہ کیجئے اور پڑھیے کہ ہندوستان میں کتنے تعزیے ہیں جو آج بھی ہندو مذہب کے لوگ حسین کا تعزیہ لے کر کے نکلتے ہیں، اور پورے محلے میں، پوری گلی میں، ہر کوچے میں جا کر کے ایک بات کہتے ہیں، اپنے مالک کا شکر ادا کرتے ہیں، اے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو اس قوم میں نہیں پیدا کیا جس میں شبیر کے قاتل ہیں۔ کہا انہوں نے خدا کا شکر ہے کہ ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے۔ آپ جائیے کرشچن مذہب دیکھ لیجئے، جین مذہب دیکھ لیجئے، بودھ مذہب دیکھ لیجئے، دنیا کے تمام ادیان و مذاہب کا مطالعہ کر لیجئے، کرسچن میں جائیے، جین میں جائیے، عیسائی میں جائیے، سکھ میں جائیے، ہندو بھائیوں میں جائیے، مسلمانوں میں جائیے، دنیا کے تمام قوموں میں جائیے اور جا کر کے پوچھئے کوئی حسین کا ماننے والا ہے؟ دنیا کا واحد نام ایک حسین ابن علی کا ہے کہ کسی قوم میں چلے جاؤ حسین کا نعرہ بلند کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کیوں؟ ہندو بھائی ہیں تو حسین کو گلے لگا رہے ہیں، کرسچن ہیں تو حسین کو گلہ لگا رہے ہیں، عیسائی ہیں تو حسین کو گلے لگا رہے ہیں، حسین کا تعزیہ اٹھا رہے ہیں، حسین کے نام کی سبیلیں لٹا رہے ہیں، حسین کے نام کا لنگر لٹا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی آپ جا کر کے دیکھیں جب حسین کا تعزیہ نکلتا ہے، شب عاشور سے لے کر کے عاشور کے دن تک 3 بھنڈارے لگتے ہیں، جو ہمارے ایک برہمن سماج کا ہوتا ہے، دوسرا ورما سماج کا ہوتا ہے، اور ایک اور تمام لوگوں کو مل کر ہوتا ہے۔ اتنے بھنڈارے ایک حسین کے نام پر غیر مسلم لگاتے ہوئے مل جاتے ہیں۔ آپ سے محبت کرنے والے مسئلہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ نادان تجھے نہیں معلوم کربلا کے میدان میں حسین نے خالص قرآن کی حفاظت نہیں کی، حسین نے کربلا کے میدان میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی حفاظت نہیں کی، بلکہ حسین نے کربلا کے میدان میں انسانیت کی حفاظت کی۔ تو آج حسین کی مجلس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی نہیں، حسین کی مجلس میں حسینی بن کے انسان آتے ہیں، انسان اس مجلس میں آتے ہیں، شیطان اس مجلس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب جو حسین کے علم کی، حسین کے تعزیے کی، حسین کی مجلس کی مخالفت کرے، سمجھ لینا یہ انسان نہیں شیطان ہے۔ کربلا میں حسین ابن علی ہے، کربلا میں حسین ابن علی علیہ السلام ہے، جنہوں نے پیغام دیا، کس بات کا پیغام دیا؟ کہ یزید خالص قرآن کا مخالف تھا، کہ یزید خالص حدیث رسول کا مخالف تھا، کہ یزید حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا مخالف تھا، یا خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا؟ نہیں، ان تمام مخالفتوں کے ساتھ میں، ان تمام چیزوں کے ساتھ میں یزید حسین ابن علی کا مخالف جہاں پر تھا، وہیں پر وہ کل انسانیت کا مخالف تھا۔ یزید رہتا تو شراب رہتی، یزید رہتا تو زناکاری عام رہتی، یزید رہتا تو بدعتکاری عام رہتی۔ ان تمام چیزوں سے حسین نے بچایا، حسین نے ایک ہاتھ نہ دے کر کے ہم کو برائیوں سے بچایا۔
ہم کو زناکاری سے بچا لیا، ہم کو بدکاری سے بچا لیا، ہم کو شراب نوشی سے بچا لیا۔ آپ جب جا کر کے دیکھیں تاریخ ہندوستان پڑھیں، آپ دیکھیں ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے، کوئی سرچ کر لے گوگل پہ بھی یہ تاریخ مل جائے گی، ہے موجود ہے کہ جس وقت حسین ابن علی کے بیٹے حضرت امام سید سجاد زین العابدین علیہ السلام نے ایک خط ہندوستان والوں کے نام لکھا اور کہا کہ کربلا کے میدان میں ہم کو اس طرح سے گھیرا گیا، وہ خط بھیج دیا تو ہندوستان سے ایک ٹیم تیار ہوئی اور تیار ہونے کے بعد وہ کربلا کے میدان میں پہنچی ایران۔ جب وہاں گئی تو معلوم یہ ہوا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کا قتل ہو چکا ہے، حضرت سید الشہداء امام حسین شہید ہو چکے ہیں، حضرت سیدنا علی اکبر کی شہادت ہو چکی ہے، تمام چیزیں ہو چکی ہیں۔ ان لوگوں نے حسینی پڑھو آج بھی کشمیر کی طرف چلے جائیں، ہندوستان کی کئی جگہوں پر موجود، اپنی تلوار کو نکالا اور اپنے گردن پر رکھ لیا تو مختار سقفی نے کہا تم اپنے آپ کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ اگر تم حسین کے چاہنے والے ہو تو میرے ساتھ آؤ۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستان سے چل کے کربلا کے میدان میں ہندوستان کے ہندو بھائی گئے اور جا کر کے کربلا کے میدان میں حسین کے بیٹے اکبر کی قربانی کا بدلہ لیا، حسین کی قربانی کا بدلہ لیا، حسین کی قربانی کا بدلہ لیا اور حسین کے دشمنوں کو فی نار جہنم کر کے آئے۔ ہندوستان کے ہندو یہ تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ تاریخ آج بھی گوگل کے اوپر مل جائے گی، آج بھی آپ جا کر کے دیکھیں، سرچ کریں، یہ تمام تاریخیں جو آج ہم آپ کے درمیان بیان کر رہے ہیں یہ آپ کو آج بھی گوگل کے اوپر مل جائے گی کہ ہندوستان کے لوگوں نے کس طرح سے جا کر کے اسلام کی اور حضرت امام حسین سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے قتل کا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ لیا ہے۔ اس قدر رویا غم شبیر میں میں تو ہندو ہی رہا اور آنکھیں حسینی ہو گئی۔ یہ ہندوستان کے ہندوؤں کا عقیدہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا۔ بہرحال میں آج کی اس مجلس کو حضرت حسین ابن علی علیہ السلام پر اور آپ کے خاندان پر پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج جب ہم اور آپ حسین ابن علی کا تعزیہ لے کر کے نکلتے ہیں تو یہاں مولوی ٹائپ کے لوگ، وہ لوگ جن کو علمی صلاحیت نہیں ہے، وہ لوگ جو تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، حدیث کو نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کو نہیں سنجیدگی کے ساتھ سمجھتے ہیں، وہ لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ یہ تعزیہ اٹھانا یہ گناہ ہے، یہ علم اٹھانا یہ گناہ ہے، یہ چیزیں گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، سلسبیل نہ کرو، یہ لنگر نہ لٹاؤ، حسین کے نام پر قربانیاں نہ دو، لٹائیں گے صدا ہم کربلا والوں پہ جانو تن، اگر ہے یہ گناہ تو یہ گناہ گاری نہ چھوڑیں گے، وقار عظمت خون محمد کی قسم مصباح لگے جتنے بھی فتوے تعزیہ داری ہم نہ چھوڑیں گے۔ اب اس سے بڑا عقیدہ نہیں ہو سکتا، ہمارا عقیدہ ہے یہ، اگر یہ گناہ ہے تو قیامت تک ہم تو یہ گناہ کریں گے، اپنی اولادوں سے کہیں گے کہ قیامت تک تم تعزیہ داری بھی کرنا اور عباس کا علم لے کر کے بھی نکلنا۔ کیوں لے کر کے نکلنا؟ کیونکہ کل سے لے کر کے آج تک اور آج سے لے کر کے صبح قیامت تک علم صرف حلال زادے اٹھائیں گے، حرام زادے۔ جب حسین کا نام آتا ہے تو آپ کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے، جس کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے تو کہہ دے یا حسین، ملتی ہے نہیں؟ کہہ دو یا حسین۔ ارے اپنے ابا جی کا نام لینے والا حسین کا نام جو عرش اعظم پر لکھا ہوا ہے، اس کا نام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار رہا، بولو یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، بول دے بھیا، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ سکون ملا نا؟ حسین کا نام لے کے سکون ملا؟ کس کو ملا؟ سب کو ملا۔
اب جس کو حسین کے نام سے سکون ملا وہ چاہے اپنی ماں کے قدموں کو بوسا دے، کیونکہ حسین کے نام سے سکون دو طرح سے ملتا ہے کہ لقمہ پاک جائے پیٹ میں اور نطفہ پاک ہو۔ ایک تو جو پیٹ میں لقمہ جا رہا ہے، جو کھانا جا رہا ہے وہ حرام نہ ہو۔ اگر حرام لقمہ پیٹ میں گیا تو حسین کا نام ہضم نہیں ہوگا، اور حلال لقمہ پیٹ میں گیا تو حسین حسین کرنے میں مزہ آئے گا۔ دوسرا یہ کہ جب حسین کا نام آئے آپ کے دل کو سکون ملے تو آپ سکون سے جا کر کے اپنی ماں کی طہارت کو سلام کرنا اور کہنا اے میری ماں تو نے مجھے ناپاک نطفے سے پیدا کیا۔ اس لیے کہ حسین سے محبت صرف حلالی کرتے ہیں، حسین سے محبت صرف حلالی کرتے ہیں، اور کوئی نہیں کرتا۔ آگے سمجھ جائیں تو نہیں کرتے، ہم نہیں کہہ سکتے نمبر پہ، سمجھ گئے؟ حسین کا تعزیہ، حسین کا علم اگر آپ ہم سے سننا چاہتے ہیں، تعزیے کی تاریخ یہ ہے کہ آپ چلے جائیے اجمیر معلیٰ میں، آپ چلے جائیے اجمیر معلیٰ میں، حسین کی تاریخ، تعزیے کی تاریخ اگر آپ کو سننا ہے تو آپ اس طرح سے سنیے کہ آپ اجمیر معلیٰ جائیے۔ ہم کو دین، ہم کو پیغام محبت حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، ہم کو پیغام محبت سرکار صابر پاک نے دیا، ہم کو پیغام محبت حضرت سرکار وارث دیوا نے دیا، ہم کو پیغام محبت حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء نے دیا، ہم کو پیغام محبت حضرت سیدنا مسعود سالار غازی نے دیا، ہم کو پیغام محبت سرکار کے سود راز نے دیا، ہم کو پیغام محبت سرکار بندہ نواز نے دیا ہے، ہم کو پیغام محبت مخدوم شاہ صفی نے دیا، ہم کو پیغام محبت مخدوم شاہ مینا نے دیا، ہم کو پیغام محبت مخدوم شاہ سارنگ نے دیا، ہم کو پیغام محبت مخدوم اشرف سمنانی نے دیا، ہم کو پیغام محبت سرکار زندہ شاہ مدار نے دیا۔ ان ولیوں کی مزار پہ جاؤ تو ان کے یہاں علم بھی ملتا ہے اور تعزیہ بھی ملتا ہے۔ اب اگر کسی مولوی کو علم سے، تعزیے سے اعتراض ہے تو وہ سیدھا غریب نواز کے دربار میں جائے اور جا کر کے کہہ دے نہ ہم علم اٹھائیں گے نہ تعزیہ اٹھائیں گے۔ سرکار غریب نواز سے کہہ دے ہم کو پیغام محبت، ہم کو پیغام انسانیت، ہم کو پیغام محبت اگر کسی دربار سے ملا ہے تو ان اولیاء اللہ کے دربار سے ملا ہے۔ آپ جا کر کے دیکھیں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں کس شان سے تعزیہ اٹھایا جاتا ہے، آپ جا کر کے دیکھیں سرکار سیدنا وارث دیوا کی بارگاہ میں کس شان سے تعزیہ اٹھایا جاتا ہے، آپ مکن پور جائیے جا کر کے دیکھیں کس شان سے تعزیہ اٹھایا جاتا ہے۔ بس میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ میں دیوا گیا، میں نے دیکھا ایک طرف حسین کا امام باڑہ ہے، دوسری طرف مسجد ہے، وہ معلوم یہ ہوا ایک طرف امام باڑہ دوسری طرف مسجد، ایک طرف امام باڑہ دوسری طرف مسجد۔ اجمیر گئے امام باڑہ مسجد، مکن پور گئے امام باڑہ مسجد، کچوچا گئے امام باڑہ مسجد۔ ارے امام باڑہ اور مسجد دونوں کیوں؟ اس لیے غریب نواز نے کہا کہ امام باڑہ اس لیے ہے کہ حسین کا دامن نہ چھوٹے، اور یہ مسجد اس لیے ہے کہ تیرا دامن کبھی رائے خدا سے نہ بٹے۔ نماز بھی پڑھتے رہو، تعزیہ بھی اٹھاتے رہو، نماز بھی پڑھتے رہو، لبیک یا حسین بھی کہتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں نا۔
علی کے معنی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس وقت مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ اور پاؤں کانپنے لگتے ہیں، چہرہ متغیر ہونے لگتا ہے، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ کسی نے پوچھا ہے علی شیر خدا آپ کا چہرہ تو متغیر کیوں ہو رہا ہے، آپ کا چہرہ بدلتا کیوں جا رہا ہے؟ شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا میرے چہرے کا رنگ اس لیے بدل رہا ہے، اس لیے بدل رہا ہے کہ میں مالک حقیقی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں بادشاہ اعظم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس پروردگار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جس کی بارگاہ سے آدم سے لے کر کے آج تک سب کو رزق مل رہا ہے، جو رزاق اعظم ہے، جو معبود حقیقی ہے، جو رب کائنات ہے، اس رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو مالک پروردگار ہے، جو مالک ہے، جو پروردگار ہے، جو رب العالمین ہے۔ یہ ہے علی جناب سیدہ طیبہ۔ تھوڑی دیر میری طرف متوجہ ہو جائیے، تھوڑی دیر حسین کا ذکر کر رہا ہوں، وہ ذکر کر رہا ہوں جس نے نیزے پہ بلند ہو کر کے قرآن سنایا، بولنا سبحان اللہ۔ سیدہ زہرا حسین کی ماں، حضرت علی مرتضیٰ کی زوجہ، رسول اللہ کی بیٹی، شہزادی کونین، ملکائے جنت، خاتون قیامت، انیسہ، منیرہ، منورہ، عقیلہ، عاقلہ، جناب سیدہ فاطمہ۔ آج جب سیدہ کا نام آتا ہے تو اپنی عادت ڈالا، اپنی عادت، سیدہ کا نام آئے تو نظروں کو جھکا لو۔ جب نظروں کو جھکاؤ گے تو ایک طبقہ اٹھے گا اور کہہ دے گا یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان کو جواب دے دینا کہ جب قیامت کا میدان ہوگا، تپتی ہوئی دھوپ ہوگی، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر کے تمام امتیں سب جمع ہوں گی، سب جمع ہوں گی، منادی صدا دے گا اپنی نظروں کو نیچا کر لو۔ ارے کیوں نیچا کر لے؟ کہا اس لیے خاتون جنت جناب فاطمہ تشریف لا رہی ہے۔ یہ شان ہے رسول اللہ کی شہزادی کی کہ سب کے سر نیچے۔ الحمدللہ ہماری تو عادت میں ہے کہ جب سیدہ کا نام آتا ہے، خاتون جنت کا نام آتا ہے تو نظریں جھکا لینے چاہیے۔ وہ سیدہ فاطمہ جن کا ہم ذکر شیروز سے کر رہے ہیں، جن کے لالوں کا ذکر ہم شیروز سے کر رہے ہیں، بیاں توصیف کیا ہو فاطمہ کے نونہالوں کی، مثالیں لائیں کہاں سے ڈھونڈ کے بے مثالوں کی۔ ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کی ہی بات کر رہے ہیں کہ جناب سیدہ نے پوری رات سجدے میں رہ کر کے دعا کرتی تھی پروردگار رات کو اتنا لمبا کر دے کہ فاطمہ کا سجدہ مکمل ہو۔ اتنی نماز، اتنی نماز، اور آپ سے کتنی محبت کرتی تھی سیدہ، آپ سے کتنی محبت کرتی تھی سیدہ، اس امت کی کتنی فکر تھی جناب سیدہ کو۔ یہ بے غیرت مولوی، یہ منحوس ٹائپ کے مولوی تازیہ حرام علم حرام حسین کے نام سے اگر کوئی چیز منسوب ہو جائے وہ ترنت حرام۔ دنیا میں زمینیں لگانے کے ثبوت ہیں، دنیا میں لنگر لٹانے کے ثبوت ہیں، دنیا میں آپ جا کر کے دیکھیں علمداری و تعزیہ داری سب مل جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عید چشتیہ مناؤ، عید مداریہ مناؤ، عید غوثیہ مناؤ، لیکن رسول اگر علی کے نام سے کچھ منسوب کر دیا جائے اس پہ اعتراض۔ ابھی ہم کہیں کہ ہمارے دادا تھے وہ آسمان میں اڑ رہے تھے، پوری امت سارے مولوی سن لیں کہ ہاں آپ کے دادا اتنے کرامت والے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم نے علی کی یہ فضیلت اس طرح دیکھی تو سب کو ایک چیز یاد آ جاتی ہے، یہ کس کتاب میں لکھا، یہ کس کتاب میں لکھا، یہ کس کتاب میں لکھا، کہاں لکھا، کس نے بیان کیا، حدیث ہے، معتبر ہے کہ نہیں ہے، درجہ کیا ہے۔ میں نے کہا تجھے علی کی فکر اتنی کیوں ہے؟ کہا مولانا کتاب دکھاؤ۔ ہم نے کہا علی کی محبت کتاب میں نہیں، اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی، اللہ نے ہمارے مقدر میں علی کی محبت لکھ دی۔ تو کتنی فکر ہے سیدہ
طیبہ کو تمہاری کتنی فکر ہے، کس قدر فکر ہے. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام علیہ کے بابا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ چند دن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے ہیں. سرکار ایک غار میں چلے جاتے ہیں. صحابہ ڈھونڈتے پھر رہے، کسی کو نہیں معلوم اللہ کے رسول کہاں پر ہے. سب ڈھونڈ رہے ہیں کہ رسول اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے. تو صحابہ نکلے اور نکلنے کے بعد میں جا کر کے ایک جگہ پر بیٹھ گئے. ایک جگہ پر گئے، وہاں پر دیکھا کہ چرواہے اپنے چوپاہوں کو چرا رہے ہیں. کہا تم نے محمد رسول اللہ کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. البتہ فلاں غار سے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے جس سے ہمارے چوپاہے متاثر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضرت محمد رسول اللہ کے صحابہ ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر، حضرت سلمان، حضرت کمبر، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری، تمام صحابہ، حضرت عمار ابن یاسر، یہ تمام صحابی جن کا ذکر آج بند کر دیا گیا ہے، تمام لوگوں کے تمام صحابہ جاتے ہیں یا رسول اللہ اپنے سر کو اٹھائیے، یا رسول اللہ اپنے سر کو اٹھائیے. سرکار نے اپنے چہرے اقدس کو نہیں اٹھایا، سرکار نے نہیں اٹھایا. صحابہ سمجھ گئے کہ اب کسی اور کو بلایا جائے. جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ بنت محمد کو عورتوں کے جھرمٹ میں لایا جاتا ہے. جیسے ہی عورتوں کے جھرمٹ میں جناب خاتون قیامت جناب فاطمہ آتی ہیں، کہا بابا سر کو اٹھائیے، بابا سر کو اٹھائیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسین کے نانا، علی کے بھائی فاطمہ کے بابا آج تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں. پروردگار عالم میری اس امت کو معاف کر دے. امت کی جناب سیدہ نے کہا بابا سر کو اٹھائیے. کہا اس وقت سر کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ رب تعالیٰ امت کو نہیں اٹھاتا. جناب سیدہ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا اے پروردگار میرے بابا کی امت کو معاف کر دے، اے پروردگار میرے بابا کی امت کو بخش دے، اے پروردگار عالم میرے بابا کی امت کو تو معاف کر دے. اگر تو نے معاف نہ کیا سیدہ اپنی رضا کو اتار کے معافی مانگے گی. اتنا کہنا تھا، جبریل آئے، آ کر کے عرض کے یا رسول اللہ ردائے زہرا کے صدقے میں اللہ نے آپ کی امت کو معاف کر دیا. یہ ہے جناب سیدہ، اتنی فکر آپ کی، اتنی فکر. اور اسی حسین کے، فاطمہ کے بیٹے حسین سے کوئی توقع نہیں، کوئی محبت نہیں. یزید پر لعن کرنے میں تم کو دقت، تفریق نہیں کوئی مابین حق و باطل، میزان محبت میں دونوں ہیں اب اللہ. یہ کیسی عقیدت، یہ کیسا اسلام، ظالم بھی رضی اللہ مظلوم بھی رضی اللہ. یہ کیسی عقیدت، یہ کیسا اسلام، ظالم بھی رضی اللہ مظلوم بھی رضی اللہ. آج جانے کتنے بدبخت ہو، تمام صحابہ نظر نہیں آتے، تمام تابعین نظر نہیں آتے، تمام تبع تابعین نظر نہیں آتے، تمام اولیاء نظر نہیں آتے. اگر کوئی نظر آتا ہے تو علی کا دشمن، اگر کوئی نظر آتا ہے تو حسین کا دشمن، اگر کوئی نظر آتا ہے تو حسن کا دشمن. اس کے سوا کوئی کائنات میں صحابی نہیں، اس کے سوا کوئی کائنات میں تابعین نہیں، اس کے سوا کوئی کائنات میں رضی اللہ نہیں. ارے ذکر کرنا ہے تو صدیق اکبر کا کرو، ذکر کرنا ہے تو فاروق اعظم کا کرو، ذکر کرنا ہے تو عثمان غنی کا کرو، ذکر کرنا ہے تو حضرت عمار ابن یاسر کا کرو، ذکر کرنا ہے تو حضرت ابو ذر غفاری کا کرو، ذکر کرنا ہے تو حضرت سیدنا بلال حبشی کا کرو. اتنے صحابہ ہیں، سب کا تذکرہ کرو. ارے کوئی صحابی ایسا تاریخ میں ہم کو ملا ہی نہیں جس کے دل میں حب علی نہ ہو. جس کے دل میں حب علی نہیں وہ صحابی نہیں. جس کے دل میں حب علی نہیں ارے وہ مومن نہیں. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا
کل ایمان کا نام علی ہے. اگر آپ کو کل ایمان دیکھنا ہے تو ابو طالب کے لال کو دیکھ لو. آپ کو آج آپ بات کریں گے کسی سچے کی تو فلاں بات کرتے فلاں مولانا صاحب پوری بات قرآن اور حدیث سے کرتے ہیں, قرآن کے ساتھ چلتے ہیں, قرآن کے ساتھی ہیں. آپ چاہیے کسی صحابی کی بات کریں گے, حضرت ابو بکر قرآن کے ساتھ, حضرت عمر قرآن کے ساتھ, حضرت عثمان قرآن کے ساتھ, حضرت ابو ذر قرآن کے ساتھ, حضرت عثمان قرآن کے ساتھ, حضرت بلال قرآن کے ساتھ. ارے یہ تمام صحابہ قرآن کے ساتھ, لیکن تاریخ میں واحد ذات علی کی ہے جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا العلی مال قرآن والقرآن مال علی. علی تو قرآن کے ساتھ ہی ہے, قرآن بھی علی کے ساتھ ہے. آج بات کریں گے کسی صحابی کی, بات کریں گے کسی نیک انسان کی تو کہیں گے فلاں شخص حق کے ساتھ, فلاں شخص حق کے ساتھ, فلاں شخص حق کے ساتھ, فلاں شخص حق کے ساتھ. یہ سب کے سب حق کے ساتھ ہی ہے, لیکن اگر حق کسی کے ساتھ ہے تو وہ ذات علی کی ہے, وہ ذات علی کی ہے جس کے رسول اللہ نے فرمایا العلی مال حق والحق مال علی. علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ. وہی علی تو ہے جن کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا النظر الی وجہ علی نے وعدہ. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا بابا آپ چہرے علی کو کیوں دیکھا کرتے ہیں؟ کہا اس وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کہا جب علی چلے جائیں گے پھر کیا؟ کہا رسول اللہ نے فرمایا الذکر علی کی عبادت, علی کا ذکر بھی عبادت ہے, علی کا ذکر بھی عبادت ہے. علی کا ذکر کرتے رہو عبادت ہوتی رہے گی, علی کا تذکرہ کرتے رہو عبادت ہوتی رہے گی, علی کی بات کرتے رہو عبادت ہوتی رہے گی. نہ بھول کر بھی اب کسی کی بات کرو, علی کا ذکر کرو, بس نبی کی بات کرو. ہے وقت نزا بالی پہ آئے ہیں مولا, کہاں کی بات اب زندگی کی بات کرو. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں, اب آ ہی گئے ہو بیٹھو علی کی بات کرو. اتنا بڑا شعر. فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں, اب آ ہی گئے ہو بیٹھو علی کی بات کرو. وہ علی جس کے رسول اللہ نے فرمایا یہ علی ہے, یا علی انت قسیم النار والجنہ, اے علی تو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا. وہی علی ہے. لوگ کہتے ہیں صحابہ نے فضائل نہیں پڑھے علی کے, اور پھر کہتے ہیں کہ مولانا آئیں گے وہ صحابہ کی بات نہیں کرتے, تو ہم صحابہ کی ہی بات کر رہے ہیں. یاد رکھو حسن بھی صحابہ ہیں, حسین بھی صحابی ہیں, حسن بھی صحابی ہیں, علی بھی صحابی ہیں, ابو طالب بھی صحابی ہیں. وہ تو سبحان اللہ. سرکار ابو طالب بھی صحابی ہے, یہ بھی صحابی ہے. اب آؤ خلیفہ دو حضرت عمر ابن خطاب, بس تھوڑی دیر میں ختم بیٹھیے. حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں لولا علی لہلاک عمر, اگر علی نہ ہوتا تو یہ عمر ہلاک ہو جاتا. یہ ذات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کتنے فضائل ہیں حضرت علی کے, کس قدر مناقب ہے حضرت علی ابن ابی طالب کے, کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر نوازا ہے. یہ خاندان کتنا معتبر ہے, یہ خاندان کتنا فضیلت والا ہے, یہ خاندان کتنا عظمت والا ہے, یہ کتنا عظمت والا. یہ ذات دوسری علی کی ہے, ایک زہرا دوسری علی, اور تیسرا نام ہے امام حسن کا, اور چوتھا نام ہے امام حسین علیہ السلام. حسن اور حسین بس ان کے فضائل ہیں, اس کے بعد مسائل پھر اپنی بات کرتے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جنت کی بو کو سونگھنا چاہتے تھے, جب جنت کی بو کو سونگھنا چاہتے تھے تو کہتے حسن اور حسین کو لے آؤ. حسن کو سونگتے اور حسین کو سونگتے.
آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو حسن اور حسین سے جنت کی بو معلوم۔ کون حسن اور حسین ہے؟ یہ وہ حسن اور حسین ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الحسن والحسین ہمارے حنی من الدنیا۔ یہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ کون حسن اور حسین ہے؟ جن کے رسول اللہ نے فرمایا من احبہما احبنی، کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی۔ جس نے ان سے تھوڑا سا بھی بغض رکھا، تھوڑا سا بھی کہ تعزیہ حرام، علم حرام، بھائی جس سے تم محبت کرتے ہو اس کا تعزیہ بھی گھر میں بنا کر کے رکھا، اس کا علم بھی بنا کر کے رکھا۔ تمام چشتی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو کہ تمہارے گھر میں کہیں پر روضہ حضرت غریب نواز کا ہے تو کہیں گے ہمارے گھر میں ہے۔ ہم سے پوچھو ہمارے گھر میں بھی غریب نواز کا روضہ لگا ہے، ان کے گھر میں تو ہے تو الحمدللہ ہم بھی تعزیہ اٹھا رہے ہیں۔ کسی رضوی بھائی سے پوچھو کہ تم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ماننے والے ہو، تمہارے گھر میں کیا مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کیا مزار کا فوٹو لگا ہے؟ تو غالباً لگا ہوگا نا۔ اگر نہیں لگا ہوگا تو وہ بریلی چلا جائے، بریلی میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی مزار کے سرانے سرکار غوث اعظم کا روضہ بنا ہوا، حضرت امام حسین کا روضہ بنا ہوا، سرکار مدار پاک کا روضہ بنا ہوا، سرکار غریب نواز کا روضہ بنا ہوا، وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ جب وہاں پر روضہ بنا کر کے رکھنا جائز ہے تو آسیون کی سرزمین پر امام حسین کا روضہ بنا کر کے رکھنا ناجائز کیسے ناجائز ہو گیا؟ اب پہلے وہاں سے ہٹواؤ پھر ہمارے پاس آؤ۔ ہم نے تو اتنا ہی بنایا، لیکن ہم قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، ابو العلائی، فارسی، لیکن اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں نے تو مسجدوں کے رنگین کے روضے کی طرح بنا کر کے رکھے ہیں۔ جب ان کا روضہ بنانا جائز تو امام حسین علیہ السلام کا روضہ بنانا ناجائز کیسے ہو گیا؟ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں پوری سنیت میں کوئی بھی ایک ایسی خانقاہ نہیں ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کے تعزیے کے منکر ہو۔ اگر ہو تو ہمارے سامنے لے کر کے آؤ۔ اور یہ علم جو آج یہاں اٹھتا ہے یہ خالص یہاں پر علم نہیں، بلکہ آپ جا کر کے دیکھیں احد کے میدان میں بھی علم تھا، خیبر کے میدان میں بھی علم تھا، تو اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہوئی سب میں علم رسول کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ کے رسول نے سرکار کائنات نے خیبر کے میدان میں حضرت علی کو علم دے کر کے بھیجا اور فرمایا کل میں اس کو علم دوں گا جو خیبر کو فتح کرے گا۔ اور ایک جگہ یہ بھی ہے علم میں مرد کے ہاتھ میں دوں گا۔ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ ہجڑوں کے بس کی بات نہیں کہ حسین کا علم اٹھانا، علم صرف مرد اٹھائیں گے، ہجڑوں کے بس کی بات نہیں علم اٹھا لیں۔ اور کیسے اٹھائیں وہ علم؟ وہ اٹھا ہی نہیں سکتے، نہیں اٹھا سکتے۔ اچھا تم نے سنا ہوگا یہ بات کہ علم عباس کا اٹھتا ہے، تعزیہ حسین کا اٹھتا ہے، علم عباس کا اٹھتا ہے، تعزیہ حسین کا اٹھتا ہے، حسین کا علم کیوں نہیں؟ علم صرف عباس کا مہدی قاسم کی، علم عباس کا مہدی قاسم کی، خاندان بنی ہاشم کے علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حسین کا تعزیہ ضرور بنایا جاتا ہے، علم نہیں بنایا جاتا ہے۔ حضرت قاسم کی مہندی بنائی جاتی ہے، علم نہیں بنایا جاتا۔ میں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا چلو کربلا کے میدان میں ابھی ایک واقعہ کو سمجھا دیتا ہوں۔ حسین کی بارگاہ میں ایک شخص آتا تھا، چوری کرتا تھا اور روز جھوٹی قسم کھاتا تھا، چلا جاتا تھا۔ ایک دن شاید میں واقعہ پڑھ چکا ہوں، ایک دن وہ پھر آیا، چوری کی اور چوری کرنے کے بعد میں جھوٹی قسم کھائی۔ جیسے ہی قسم کھائی اس کے ایک تماچا پڑا روضہ حسین، حرم حسین، اتنا تگڑا پڑا کہ وہ ہاسپٹل چلا گیا۔
جیسے ہی ہاسپٹل گیا، جانے کے بعد میں وہ بیمار ہے، اچانک اس نے دیکھا کہ ہاسپٹل میں اس سے ملاقات کے لیے سید الشہداء امام حسین تشریف لائے۔ کہا مولا میں روز آپ کی قسم کھاتا تھا، لیکن آپ نے کبھی ہمارے اوپر تماچا نہیں مارا، ایسا نہیں ہوا، لیکن آج ایسا کیا تھا کہ ہم نے قسم کھائی، ہمارے تماچا پڑا اور ہم یہاں تک آ گئے۔ حضرت امام حسین نے کہا روز تو چوری کر کے گزر معاش کرتا تھا، جب قسم کھاتا تھا تو حرم میں صرف میں ہوتا تھا، آج جب تو نے قسم کھائی تو حرم حسین میں عباس موجود تھا۔ عباس کو یہ برداشت نہیں کہ اس کے بھائی حسین نے کوئی جھوٹی قسم کھا لی، تو علم عباس کا، تعزیہ حسین کا اس لیے نکالتے ہیں اگر کوئی کل کربلا کے میدان میں، کل مکہ اور مدینہ سے لے کر کے کربلا کے میدان تک جب کوئی وجود حسین کا منکر آتا تھا تو عباس اس کو جواب دیتا تھا۔ آج اگر کوئی علم کو لے کر کے، تعزیے کو لے کر کے ذکر حسین کا منکر آئے تو عباس کا علم آگے بڑھ کے اس کو جواب دیتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آج اگر کوئی تعزیے کا منکر ہوگا تو حسین کا عباس اسے برباد کر دے گا۔ سزا ضرور ملتی ہے، تھوڑی دیر سے صحیح، لیکن تعزیے پہ ٹھوکنے والا کبھی بچتا نہیں ہے۔ بہرحال اسلام آپ کو کس طرح ملا، کتنی قربانیوں کے بعد اسلام ملا، کس طرح سے آپ تک یہ اسلام آیا، کتنے گھر لٹے، کتنی بیویاں بے پردہ ہوئی، کس قدر مسائب اہل بیت مصطفیٰ پر ہوئے۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت زین العابدین علیہ السلام، حسین کے بیٹے کا نام امام زین العابدین ہے، جن کو چوتھا امام جناب سید سجاد کہا جاتا تھا۔ آپ ایک ایسے کربلا کے مجاہد ہیں جنہوں نے ایک بار جو شہید نہیں ہوئے۔ تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ 72 مرتبہ جو شہید ہوا اس کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ 72 مرتبہ۔ میرے عزیزوں آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا بھائی مر جاتا ہے تو اس کے گھر پر کیا گزرتی ہے، جوان بھائی برداشت نہیں کر پاتا، کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچے برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ابھی پچھلے سال 2 سال قبل ہمارے ابا کی طبیعت خراب ہوئی، پورے ہر جگہ لے کر کے دوڑتے پھرے، تمام دوائیں لگوائی، لیکن وہ دوائیں کام نہ کری، میرا باپ مجھ سے جدا ہوا، تکلیف آج تک جھیل رہا ہوں۔ جب گھر جاتا ہوں گھر میں بہنوں کے پاس بیٹھتا ہوں، جب بہنوں کی آہو بکا سنتا ہوں، جب ذکر پاک کا چھڑ جاتا ہے، بہنیں روتی ہیں، تو آج ہمارا دل تھمتا نہیں ہے۔ جبکہ جب ہمارے یہاں جب کوئی مرتا ہے تو محلے والے ہم کو دھراسا دینے کے لیے چلے آتے ہیں، عیز و اقربا دھراسا دینے کے لیے چلے آتے ہیں، لیکن سید سجاد کے پاس کوئی دھراسا دینے والا نہ تھا، زین العبا کے پاس کوئی سہارا دینے والا نہ تھا۔ جس وقت سید سجاد نے دیکھا 18 سال کا جوان حسین اکبر کو لے کر کے آ رہے ہیں، حضرت زین الساجدین امام زین العابدین اس وقت بھی شہید ہوئے، زین العابدین اس وقت بھی شہید ہوئے جب حسین کے ابا میں 6 ماہ کا اصغر آیا، اس وقت بھی شہید ہوئے۔ تاریخ میں لکھا یہ 6 محرم منسوب ہے حضرت علی اکبر کے نام سے۔ آج تاریخ علی اکبر زیادہ تر شہادت علی اکبر ہی پڑھی جاتی ہے آج کے دن۔ حضرت علی اکبر جوان بیٹا تھا حسین کا، حسین کا قریب 18 سال کی عمر تھی اور حسین کی عمر تھی 55 سال 5 ماہ 5 دن کی۔ کربلا کے میدان میں تاریخ نے لکھا حسین کا یہ اکبر آتا ہے کہ بابا مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے فرمایا میں تم کو اجازت نہیں دے سکتا، تم کو پالا تو تیری پھوپھی اماں نے، زینب کے پاس جاؤ، حضرت زینب کے پاس جاتے پھوپھی اماں ہم کو لڑنے کی اجازت دے دیجیے، ہم کو بھی جام شہادت نوش کرنا ہے، ہم کو بھی جام شہادت نوش کرنا ہے، ہم کو بھی حسین ابن علی پر قربان ہونا ہے، پھوپھی اماں اجازت دے دیجیے۔ حضرت زینب کبریٰ نے اجازت دی، حضرت لیلا نے اجازت دی۔ تاریخ میں لکھا کہ حسین کے اکبر اجازت لے کے حسین کے پاس آیا، حسین نے بھی اجازت دے دی۔ ایک مرتبہ اکبر سوار ہوئے، گھوڑے کو آگے بڑھایا، گھوڑا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، حسین
پیچھے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ حسین زمین پر لڑکھڑا کے گر گئے۔ جیسے ہی زمین پر گرے اکبر نے مڑ کر کے دیکھا، کہا بابا آپ نے تو ہم کو اجازت دے دی تھی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے اکبر، تیرا کوئی 18 سال کا اکبر ہوتا وہ کربلا کے میدان میں مرنے کے لیے جاتا، پھر تو اس سے پوچھتا میرا بچہ کہاں جا رہا۔ ایک باپ اپنے بچے کو شہادت کے لیے بھیج رہا ہے، کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم شبیہ مصطفیٰ جس وقت رن کی طرف جا رہے ہیں، حسین ابن علی کا یہ بیٹا میدان میں جاتا ہے۔ تاریخ میں لکھا اکبر جنگ کرتے چلے جاتے ہیں، ایک لمحہ آتا ہے کہ حسین کے اس اکبر کے سینے میں برچی کی آنی پہ وصل ہوتی ہے، آواز لگائی بابا الاتش الاتش، ہائے پیاس۔ بابا آتے ہیں، آنے کے بعد اپنی زبان کو چسایا، ایک مرتبہ کہا اکبر کچھ دیکھنا چاہتا، کوئی آخری فرمائش؟ کہا میں نانا کا مدینہ دیکھنا چاہتا۔ اللہ، میں نانا کا مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حسین ابن علی نے اپنی انگشت مبارک کو لیا، اپنے دست پاک کو لیا، اکبر کی آنکھوں پر رکھا، کہا کیا دیکھا؟ کہا بابا دیکھ رہا ہوں میری بہن سغرا دروازے پر کھڑی ہے اور انتظار کر رہی ہے، میرا بھیا اکبر آتا ہوگا، میرا بابا حسین آتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حسین کا یہ بچہ آج کربلا کے میدان میں موجود ہے، سینے میں انی موجود ہے کہ بابا بہت درد ہو رہا، بہت درد انی ہے۔ حسین ابن علی نے اپنے سینے کو، اپنے پیر دانوں کو اکبر کے سینے پر رکھا، برچی کی انی کو کھینچا۔ تاریخ میں لکھا علی اکبر کا کلیجہ اس علی کے ساتھ میں آ جاتا ہے، حسین کے چہرے پر علی اکبر کا پورا خون۔ علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا، خیموں کی طرف لے کر کے بڑھے، جیسے ہی خیمے کی طرف بڑھے تمام بیویاں آ گئیں، زینب آ گئیں، کلثوم و رباب و رقیہ و فروا سب چلی آئی، ایک بیوی موجود نہیں ہے جس کو لیلا کہا جاتا ہے، حضرت لیلا موجود نہیں ہے۔ حضرت فضہ کو زینب نے بھیجا، فضہ جاؤ اور جا کر کے لیلا کو بلا کر کے لاؤ۔ ام لیلا کو بلانے کے لیے حضرت فضہ جاتی ہیں، جا کر کے فضہ آؤ اکبر آ گئے ہیں۔ اکبر کا لاشا حسین لے کر کے آئے ہیں۔ جناب لیلا فضہ واپس آ گئی، لیلا ابھی نہیں آئی۔ پھر چند لمحے گزر جاتے ہیں، جناب زینب نے اشک بھری آنکھوں سے کہا لیلا کو بلا لاؤ۔ جناب لیلا کو بلانے کے لیے جاتی ہیں، دیکھتی کیا ہے لیلا کبھی ادھر لڑکھڑا کر کے گر رہی ہے، کبھی لیلا ادھر لڑکھڑا کر کے گر جاتی ہے، کبھی لیلا دائیں گرتی ہے، کبھی بائیں گرتی ہے۔ ایک مرتبہ اکبر، ایک مرتبہ فضہ نے پوچھا ہے لیلا کیا ہوا؟ کہا جب سے میرے کانوں میں آواز گئی میرا 18 سال کا کلیئر کربلا کے دشت میں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندا گیا، اس وقت سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم امام کربلا کا۔ آپ کیسے برداشت کریں گے؟ سوچو جو مائیں موجود ہیں ان کا 18 سال کا بچہ ہو اور اس کو کوئی گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندے ہیں، آپ جوان ہیں، آپ برداشت کر لیں گے؟ آپ کے بھائی کو کوئی گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندے ہیں، آپ دیکھ لیں گے؟ کوئی پھوپھی برداشت کر لے گی؟ کوئی باپ دیکھ سکے گا کہ اس کے جوان بیٹے کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندا جائے؟ نہیں برداشت کر سکتا۔ ہاں یہ ظلم بھی اب زین العابدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ ستم بھی زین الساجدین امام زین العابدین نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ میرا امام یہ سب دیکھتا رہا۔ ہاں زین العابدین نے عشر عاشور کو دیکھا کہ ان کے بابا حسین جس کے حلقوم کو رسول خدا چوما کرتے تھے، جس کے چہرے مبارک کا بوسہ خاتون جنت دیتی تھی، جس کے جھولے کو جبریل جھلاتے تھے، آج وہ کربلا کے دشت میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، آج کربلا کے میدان میں اپنا سر کٹانے کے لیے جا رہا ہے۔ تاریخ نے لکھا
کہ رسول اللہ کا نواسا اجازت لے کر کے رسول اللہ کا نواسا تیار ہوتا ہے، گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، بیویوں سے رخصت لیتا ہے، خیموں سے چیخوں کی آوازیں، رونے کی آوازیں بلند کرتا ہے۔ زینب نے ایک مرتبہ اپنے بھائی کے گلے کو چوما، بھائی کے گلے کو چوما۔ اب بھائی نے بہن کی کلائیوں کو چوما۔ ایک مرتبہ حسین نے پوچھا، اے زینب میرے گلے کو کیوں چومتی؟ کہا میری ماں نے فرمایا تھا کہ حسین کا گلا کل کربلا کے دشت میں کاٹا جاتا۔ اچھا بھیا آپ بتائیے، آپ میری کلائیوں کو کیوں چومتے ہیں؟ حسین نے فرمایا، میری ماں نے فرمایا تھا کہ میری بچی زینب کے ہاتھوں میں رسیاں ظالم باندھ دیں گے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر کے کوفہ اور شام کے میدان میں گھمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ چلتے امام جناب زین العابدین نے یہ بھی دیکھا، امام سوار ہوئے، گھوڑے پر سوار ہے امام، جیسے ہی حضرت امام مظلوم نے اپنے گھوڑے سے کہا آگے بڑھ، جیسے ہی زلجنا کو بڑھانا چاہا، تاریخ نے لکھا زلجنا آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے کہا ہے زلجنا کل تو میری ہر بات مان رہا تھا، آج اپنے قدموں کو آگے کیوں نہیں بڑھاتا؟ ارے جن کی 5 سال بچی ہو وہ سینے میں پتھر رکھ کر کے یہ واقعہ سن لیں۔ بس میرا عزیزو، 5 سال کی بچی جس کے گھر میں ہو، کوئی سوچے کہ بچی بیٹی کے اوپر کیا گزرتی ہوگی یتیمی کا۔ اچھا حسین نے لگام لگائی، گھوڑے کو آگے بڑھایا، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، گھوڑا آج آگے نہیں بڑھ رہا ہے، گھوڑے کے قدم نہیں بڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ زلجنا سے کہا، زلجنا کیا وجہ ہے؟ زلجنا نے اپنی نگاہوں کو نیچے کیا، حسین نے دیکھا حسین کی 5 سال کی بچی سکینہ زلجنا کے گھوڑے کو پکڑے ہوئے ہے اور کہہ رہی ہے، اے زلجنا تو چچا عباس کو لے کر کے گیا واپس نہیں آیا، اکبر ادھر گئے واپس نہیں آئے، اور محمد گئے واپس نہیں ہے، خدا کا واسطہ حسین کو لے کر کے مت جانا۔ آئے 5 سال کی بچی کیا گزری ہو؟ حسین کی یہ سکینہ، جناب زینب آتی ہے، سکینہ کو لے کر کے چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی سکینہ گئی حسین آگے بڑھ گئے۔ تاریخ میں لکھا حسین نے جا کر کے جنگ کرتے رہے حسین ابن علی علیہ السلام۔ وقت آیا عصر کا وقت ہے امام نماز کے لیے، اتنے تیر برسا دیے گئے۔ تاریخ میں لکھا حسین ابن علی کے اوپر اس طرح تیر برسائے گئے، اس طرح تیر برسائے گئے، اس طرح تیر برسائے گئے کہ پورے جسم پر حسین کے تیر لگے ہوئے تھے۔ حسین ابن علی زمین پر آئے، جیسے ہی حسین نے سجدہ کیا، سجدہ شبیر چل رہی تھی، شمر بدبخت شمر لعین آگے آیا۔ تاریخ نے لکھا کہ آج جب قربانی کا جانور لایا جاتا ہے اس کو قربان کیا جاتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے تیز چھری ہو، لیکن حسین رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ جب آپ کو شہید کیا جا رہا تھا تو شمر بدبخت نے خنجر کو کند کر لیا، پتھر پہ مار مار کے اس کی دھار کو ختم کر دیا، پھر رسول اللہ کے نواسے کو کاٹا۔ آج جب کاٹا جاتا ہے، ایک بار کیا گلا الگ، تکلیف نہیں، لیکن رسول کے نواسے کے گردن پہ 13 بار کیے گئے۔ شمر بدبخت نے اس طرح سے کاٹا جیسے قصاب گوشت کا قیمہ بناتا ہے، اس طرح میرے مولا کے سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ یہ ستم اہل بیت مصطفیٰ پر بھی ہوئے، یہ ستم زین الساجدین امام زین العابدین خیمے سے دیکھ رہے تھے، کیا گزر رہی ہوگی؟ باپ کے لاشے کو، باپ کے سر کو اس طرح سے جدا کیا جائے، برداشت ایسی نہ کسی کے دل میں کہ اس کے باپ کا سر تن سے جدا کیا جائے، وہ دیکھتا رہے۔ لیکن میرے چوتھے امام نے یہ دیکھا، زین العابدین نے یہ دیکھا، یہ ستم تو چھوٹا تھا، ابھی ستم کی گھڑیاں تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اب وہ گھوڑے لائے گئے جس کے لیے لکھا ہے تاریخ میں
کہ جو اس گھوڑے کا جسے آج اپنے یہاں گاڑیاں ہوتی ہیں، ایک تو وہ گاڑی ہوتی ہے جو روڈ پر چلتی ہے اور دوسری وہ گاڑی ہوتی ہے جس سے روڈ بنائی جاتی ہے، جس سے روڈ کو دبایا جاتا ہے، یعنی کچلنے والی گاڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح عرب میں دو طرح کے گھوڑے ہوتے تھے، ایک تو وہ گھوڑا ہوتا تھا جس سے دوڑ لگائی جاتی تھی، جس سے سفر طے کیے جاتے تھے، اور ایک وہ گھوڑا ہوتا تھا جس سے کچلا جاتا تھا۔ اب حسین کے لاشے کے اوپر وہ گھوڑے لائے گئے جس کا ایک پیر کا وزن 1 کوئنٹل 45 کلو کا ہوا کرتا تھا، پریشر اتنا ہوتا تھا۔ اس گھوڑوں سے حسین ابن علی کے لاشے کو کچلا گیا۔ یہ میرا امام چوتھا دیکھ رہا، حسین کی انگشت مبارک میں ایک انگوٹھی تھی، بڑی خوبصورت۔ ظالموں نے انگشت مبارک کو کاٹا اور اس انگوٹھی کو اتار دیا۔ یہ ستم کربلا کے دشت میں فاطمہ کے لال پہ ہوئے تھی، مدینے میں بے چین روح نبی کربٹے لے رہے تھے نجف میں علی، لاش شبیر تک آئی تھی خود فاطمہ۔ ہاں میرے عزیزوں، شب عاشور گزر چکی، شام غریبہ آ گئی۔ شام غریبہ کا منظر ہے، حضرت زینب حضرت سکینہ کو نیند نہیں آ رہی، جناب سکینہ لاشِ حسینی پر آتی ہے۔ جیسے ہی آئیں ادھر سے حضرت سیدہ زینب آتی ہیں، جیسے ہی جناب زینب آئیں، جناب زینب وہاں پر موجود تھی۔ جناب زینب نے دیکھا کہ گھوڑسوار گھوڑے پر سوار ہو کر کے آ رہا ہے، جیسے ہی آتے دیکھا کہ خبردار میری طرف مت آنا، میرے بابا میرا بھائی حسین شہید ہو چکا، جو تم کو لوٹنا تھا تم لوٹ چکے۔ وہ گھوڑ سوار آگے بڑھتا ہی چلا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا رہا۔ ایک مرتبہ گھوڑسوار نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، جیسے ہی زینب نے دیکھا، کہا مولا بابا علی آپ آ گئے۔ آپ اس وقت کہاں تھے جس وقت اکبر کا سر تن سے جدا ہو رہا تھا؟ آپ اس وقت کہاں تھے جب قاسم کے لاشے کو پامال کیا جا رہا تھا؟ بابا آپ اس وقت کہاں تھے جس وقت حسین کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روتا جا رہا تھا؟ کہا تیرے بابا بھی تھے، تیری ماں زہرا بھی تھی، تیرے نانا رسول بھی تھے، لیکن یہ امتحان کی منزل تھی۔ میرا بچہ امتحان کے لمحات کو طے کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، کتنے مسائب ہوئی، سارے مسائب امام زین الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھے اپنے نگاہوں سے۔ امام سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کی گردن میں توق پڑا ہوا تھا جس کا وزن 40 کلو کا تھا۔ اب ایک امام وقت کی گردن میں 40 کلو وزن ڈال دیا جائے، آپ 4 کلو وزن ڈال کر کے 4 کلومیٹر نہیں چل سکتے۔ تپتی ہوئی دھوپ میں، اس قدر گرمی میں، امام سید سجاد کی گردن میں 40 کلو کا توق، اور کوفہ سے شام، شام سے یزید کا دربار، کس قدر ستم سید الساجدین کے اوپر کیے گئے۔ جب سیدہ زینب علیہ السلام اللہ علیہ کو پانی دیا گیا تو کہا کہ جناب سکینہ کو پانی پیش کیا جائے۔ جناب سکینہ کو پانی دیا گیا، جناب سکینہ نے اس پانی کو لیا۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے جب کوئی پیاسے بچے کے پاس پانی آتا ہے تو سب سے پہلے وہ پانی کو پیتا ہے، لیکن سکینہ نے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، سکینہ نے پانی کو منہ نہیں لگایا، بلکہ اس پانی کو لیا اپنے بھائی کی زنجیروں پر ڈالا۔ تاریخ نے لکھا جب سیدہ سکینہ پانی کو زنجیروں پر ڈال رہی تھی تو زنجیر سے آگ بجھنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب سید سجاد کی گردن سے توق کو اتارا گیا، تاریخ نے لکھا زین الساجدین حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین کے گردن کی کھال زنجیروں کے ساتھ چلی جائے۔ اللہ اکبر، کتنے ستم میرے مولا نے برداشت کیے، کس قدر ستم امام زین الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کس طرح برداشت کرتے ہوئے۔ یزید کا دربار آیا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ قافلہ یزید کے دربار جا رہا تھا۔ راستے میں ایک بیوی تھی جس کو شیریں کہا جاتا تھا، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے در کی کنیز تھی، سیدہ کے گھر کی کنیز تھی۔ شیریں سے
وعدہ یہ تھا کہ جب تمہارے دروازے سے کوئی اسیر گزرے تو اس سے دعا کرنا، اور شیریں نے امام حسین سے ایک وعدہ کرایا تھا کہ جب تم ہمارے گھر پہ امام ضرور آنا اور اپنی فیملی کو لے کر کے آنا۔ بس یہ واقعہ اس کے بعد مجلس تمام۔ حضرت شیریں کو یہ معلوم ہوا کوئی لٹا پٹا قافلہ آ رہا ہے، کوئی لٹا پٹا قافلہ آ رہا ہے۔ حضرت شیریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہیں اور جانے کے بعد میں اس قافلے والوں کو اپنے گھر بلا کر کے لاتی ہیں۔ تو حضرت شیریں نے ان قافلے والوں کو ایک کمرے کے اندر بٹھا دیا۔ اب جناب شیریں فرماتی ہیں کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ جناب زینب نے فرمایا ہاں ہماری ایک خواہش ہے، یہ جو سر تم نے باہر رکھوائی سروں کو اندر رکھوا کمرے کے اندر، ان تمام سروں کو کمرے کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اب جناب شیریں فرماتی ہے اور بھی کوئی تمنا؟ کہا ایک تمنا اور ہے کہ مجھ کو رو لینے دیا جائے، مجھ کو رو لے، جو میرے اصحاب و انصار قربان ہوئے ہیں راہ خدا میں، ان کو رونا چاہتا ہوں میں، کیونکہ جب میں کوفہ اور شام کربلا سے ادھر آ رہی تھی، جب روتے تھے نا اہل بیت مصطفیٰ، ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے تھے تو ان کی پشت پر کوڑے برسائے جاتے، کوڑے برسائے جاتے، ان کو رسول میں کس کے لائے۔ جناب زینب فرماتی ہے میں نے کہا رو لینے دیا جائے۔ اب شیریں باہر چلی گئی، سارے سر اندر ہیں، زینب وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ جناب زینب نے گریہ کرنا شروع کیا، اے میرے مولا حسین۔ جیسے ہی حسین کہہ کے زینب روئی، شیریں اندر آ گئی، کہا خدا کا واسطہ میرے مولا کا نام لے کر کے مت رونا، حسین کے نام لے کے یہاں رونے کی اجازت نہیں، ارے تمہارے شہید کا کوئی بھائی ہو اس کا نام لے کر کے رو لینا۔ ایک مرتبہ زینب نے رونا شروع کیا، ہائے میرے عباس کے بھائی۔ جیسے ہی عباس کا بھائی کہہ کے رونا شروع کیا، جناب شیریں نے کہا اس کا کوئی بیٹا ہو تمہارے شہید کا، اس کا نام لے کے رو لو۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ہائے علی اکبر کے بابا۔ جیسے ہی علی اکبر کے بابا کہا، جناب شیریں نے کہا میرے حسین کو مت رو، اس کی کوئی بہن ہو اس کا نام لے کر کے رو لو۔ کائے کلثوم کے بھیا، اے زینب کے بھائی، جیسے ہی کہہ کے رونا شروع کیا، ایک مرتبہ شیریں اندر آئی، کہا خدا کا واسطہ اب تم کو یہاں رونے کی اجازت نہیں ہے، تم یہاں نہیں رو سکتی، اور شہزادی پر زینب کا نام اس طرح لے رہی ہو، یہاں زینب کا نام لینے کی اجازت نہیں۔ اتنا کہنا تھا جناب سیدہ زینب فرماتی شیریں ذرا میرے قریب آؤ، تمہاری کوئی اور بات تم سے وعدہ حسین نے کیا تھا؟ کہا ایک وعدہ کیا تھا کہ تمہارے وہاں جب اسیر آئیں، تمہارے یہاں جب قیدی ہیں تو ان سے دعا کرانا، دعا قبول ہو جائے گی۔ کہا دعا بتاؤ کیا دعا ہے؟ کہا دعا کر دو کہ میرے گھر میں میرا مولا حسین آ جائے، دعا کر دو کہ سید سجاد آ جائیں، دعا کر دو کہ زین الساجدین آ جائیں، دعا کر دو کہ علی اکبر آ جائیں، اور محمد آ جائیں، قاسم آ جائیں، فروا اور رباب آ جائیں، لیلا آ جائیں، ارے حسین کا خاندان میرے گھر آ جائے، زینب ہمارے گھر آ جائے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا شیریں تیری دعا بارگاہ خدا میں قبول، یہ دیکھو تمہارے سامنے جو صحیفہ ہے یہ اور کوئی نہیں بلکہ تمہاری آقازادی زینب ہے، یہ نیزے پہ جو سر بلند ہے یہ تمہارے مولا حسین کا ہے، یہ سر جو دیکھ رہی ہو یہ کسی اور کا نہیں بلکہ تمہارے اکبر کا ہے، یہ سر جو تم دیکھ رہی ہو یہ کسی اور کا نہیں میرے بچے اور محمد کا ہے، یہ سر جو دیکھ رہی ہو میرے بھائی عباس کا ہے، یہ سر جو تم دیکھ رہی ہو یہ ہمارے خاندان اور صاحب و انصار کے، یہ جو بیمار دیکھ رہی ہو یہ حسین کا یتیم حضرت عابد بیمار۔ اللہ اکبر، کتنے ستم گزرے ہیں اہل بیت مصطفیٰ پر، کس قدر مسائل گزرے ہیں اہل بیت مصطفیٰ پر، کتنے ستم گزرے ہیں۔ بس میں یہیں پر روک کر کے بات کہہ کر کے انشاءاللہ بہت جلدی سمیٹ رہا ہوں اپنی باتوں کو۔
کہ جب حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی تو حسین ابن علی علیہ السلام نے جا کر کے جناب مسلم کی بیٹی کو بڑا پیار دلار دیا. جناب مسلم کی بیٹی کو جب دلارا تو سکینہ دیکھ رہی تھی. جناب سکینہ نے دیکھا کہ اس طرح سے محبت کی جاتی ہے، اس طرح سے محبت کی جاتی ہے. شام غریبہ کے منظر میں، کربلا اور شام کے میدان میں، کربلا اور شام کے میدان میں جب سیدہ سکینہ رسیوں میں جکڑ کر کے لے جائی جا رہی تھی، جب جناب سکینہ کے گلے میں رسی پڑی ہوئی تھی، جب جناب سکینہ کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں لے جایا جا رہا تھا، شیری کے گھر سے نکالا جا رہا تھا، شبر لعین جناب سیدہ سکینہ کے رخسار پر تماچے لگا رہا تھا، اس وقت جناب سکینہ نے کہا اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں، آپ نے تو کہا تھا کہ یتیم کو پیار کیا جاتا ہے، مسلم کی یتیمہ سے تو میرے بابا نے محبت کی تھی، رخسار پر بوسہ دیا تھا، کانوں میں گوشوارے پہنائے تھے، حسین کی یتیمہ کے رخسار پر تماچے کیسے تھے؟ کتنے ستم ہوئے. اللہ اکبر، کس قدر مسائل پہلے بیٹھے مصطفیٰ پر ڈھائے گئے. یہ قافلہ دربار یزید میں جس وقت پہنچا، بدبخت یزید لعین بیٹھا ہوا اور حسین کی 5 سال کی بچی سے مناظرہ چل رہا تھا. کتنے مربع میل پہ یزید کی حکومت تھی، کتنا بڑا بادشاہ تھا. حسین کی 5 سال کی یتیم بچی سینہ تانے سامنے کھڑی ہے. یزید کہتا ہے کہ کچھ کھا لے سکینہ. سکینہ نے خود تعریف میں کہا مجھے تیرا کھانا نہیں. امام وقت جناب سید سجاد نے کہا سکینہ کچھ کھا لے، اگر کھلا رہا ہے تو کھا لے، اس بدبخت کی اوقات اور حیثیت تو دیکھ لے. جناب سیدہ سکینہ علی ابن حسین ابن علی نے حکم دیا اے سکینہ دیکھو یہ کیا دے رہا ہے. یزید نے کہا کھانا لے کر کے آؤ. ایک بدبخت ساتھی کھانا لے کر کے آتا، ایک تشت ہے اس پر لال کلر کا کپڑا پڑا ہوا. جیسے ہی سکینہ کے سامنے پیش کیا گیا، جناب سیدہ سکینہ نے دیکھا اس بدبخت نے ایسے ہی کپڑا ہٹایا. جیسے ہی کپڑا ہٹایا اس تشت کے اندر سر مبارک امام حسین ابن علی کا موجود تھا. یہ ستم پہلے بیٹھے مصطفیٰ پر ڈھائے گئے. میرا چوتھا امام ہے، چوتھے امام کے ہی مسائل پڑھ رہا، ادھر ادھر نہیں جا رہا، بس بتاتا چل رہا ہوں کتنے مسائل ہوئے. یہ چوتھے امام کربلا کے میدان میں سب دیکھتے رہتے ہیں، کبھی اکبر کو، کبھی اول محمد کو، کبھی اصغر کو. شام غریبہ میں خیمے جلائے گئے. خیمے جب جلائے گئے یہ چوتھا امام سخت ترین بخار کی بیماری میں مبتلا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا. اتنی بیماری کا عالم تھا، اس قدر ضعیفی تھی، اس قدر آپ پر کمزوری تھی. حضرت سیدہ زینب نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور آپ کو چوتھے امام کو خیمے سے باہر کیا. اتنے مسائل جھیلنے کے بعد کوئی بھی جوان بیٹا برداشت نہیں کر سکتا، کوئی جوان برداشت نہیں کر سکتا. لیکن زین الساجدین امام زین العابدین نے یہ سب برداشت کیا. آپ کی آنکھیں اشکبار رہیں. یزید کے دربار میں آپ نے حسینی جلوہ دکھایا. آپ جب مدینے چلے گئے، جب مدینے گئے تو مدینے میں آپ کبھی مسکرائے نہیں، آپ کبھی مسکراتے نہیں تھے. آج لوگ رونے کو حرام کہہ دیتے ہیں، رونے کو آج لوگ بدعت کہہ دیتے ہیں، آج بدعت کہہ دیتے ہیں. لیکن کل جب محرم کا چاند آسمان میں نمودار ہوتا تھا، عابد بیمار کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھی، حضرت باقر کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھی، حضرت جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھی. رو رہے ہیں امام. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے زین العابدین آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ تو امام ابن امام ہیں. آپ نے تو دیکھا آپ کے یہاں جعفر طیار کی شہادت ہوئی، آپ کے جد علی کی شہادت ہوئی، آپ کے امام حسن مصطفیٰ کی شہادت ہوئی، ان کے لاشے پر تیروں کا ابر برسایا گیا. آپ نے تو یہ سارے مصائب دیکھے. آپ کے بابا بھی شہید ہو گئے، آپ روتے کیوں ہیں؟ تو میں اس لیے نہیں روتا کہ اکبر شہید ہوئے، میں اس لیے بھی نہیں رہتا کہ اول محمد شہید ہوئے، میں اس لیے بھی نہیں روتا
کہ حضرت عباس کے بازو تن سے جدا ہوئے، کہا پھر کیوں روتے ہو؟ کہا اس لیے روتا ہوں کہ میری شہزادیاں جناب زینب کو ان بدبختوں نے یزید کے دربار میں بے پردہ پیش کیا۔ شہزادی زینب کو گھوڑوں کی پشت پر، اونٹ کی پشت پر باندھا گیا۔ میں اس وجہ سے روتا ہوں، رسول زادیوں کو کوفہ اور شام کے دربار میں بے پردہ لے جایا گیا۔ میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ میرے سامنے میری پھوپھی اما زینب کے اوپر پتھر برسائے گئے۔ میں اس وجہ سے روتا ہوں۔ تاریخ نے لکھا جب مدینے میں سید سجاد گزرتے تھے تو قصاب اپنے گوشت کے ٹکڑوں کو ڈھانپ لیتے تھے۔ پوچھا زین العابدین نکلتے تھے تو ڈھانپ لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اس وجہ سے کرتا ہوں کہ زین العابدین آ رہے ہیں۔ کہا جب حسن آئے تو تم نے نہیں ڈھانپا تھا، حسین آئے تم نے نہیں ڈھانپا، علی آتے تو تم نے نہیں ڈھانپا۔ یہ زین العابدین کی آمد پر ان گوشت کے ٹکڑوں کو کیوں ڈھانپا جاتا ہے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں، وہ قصاب فرماتا کہتا ہے میں اس لیے ڈھانپتا ہوں کہ چوتھے امام نے جو دیکھا وہ امام حسین نے نہ دیکھا، جو چوتھے امام نے دیکھا وہ امام حسن نے نہ دیکھا، جو چوتھے امام نے دیکھا وہ حضرت سیدنا مولا علی نے نہیں دیکھا۔ کہا ایسا کیا دیکھا؟ کہا اکبر کا بکھرا ہوا لاشا دیکھا، آنو محمد کے بکھرے ہوئے لاشیں دیکھے، فرات کا کنارہ ہے، عباس کا پامال لاشا ہے، میرے امام نے قاسم کی بکھری ہوئی بوٹیوں کو دیکھا ہے، اپنے باپ کے کچلے ہوئے جسم اطہر کو دیکھا ہے۔ ہاں میرے امام پر جتنے مسائل گزرے ہیں اتنے کسی پر نہیں گزرے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام زین العابدین کو امام باقر نے قبر کے حوالے کیا۔ تاریخ نے لکھا کہ سب سے زیادہ امام زین العابدین کی قبر میں کوئی رکا ہے تو حضرت امام باقر رکے ہیں۔ امام باقر فرماتے ہیں میرے بابا کے لاشے کو دھیرے دھیرے اتارنا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا میرے بابا کی ضعیفی، میرے بابا کی کمر میں اس قدر کا درد رہتا تھا کہ میرا بابا برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ کوفہ اور شام کے میدان میں جو کوڑے برسائے گئے تھے آج تک درد میرے بابا کے ساتھ تھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ ہے پروردگار عالم کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ موبائل پکڑے جو موبائل کرے گا نہیں مرتضی کے دولاروں پہ لاکھوں سلام، مرتضی کے دولاروں پہ لاکھوں سلام، چشم زہرا کے پاروں پہ لاکھوں سلام، چشم زہرا کے پاروں پہ لاکھوں سلام، قتل کی شب جمعہ عبادت رہے، قتل کی شب عبادت رہے، ان تہجد گزاروں پہ لاکھوں سلام، ان تہجد گزاروں
نہ کی تیر اصغر نے کھایا مگر نہ کی سید شیر خاروں پہ لاکھوں سلام سید شیر خاروں پہ لاکھوں سلام چشم زہرا کے پاروں پہ لاکھوں سلام سرحد علی پہ رکھ کر جو ساتھی بنے سرحد علی پہ رکھ کر جو ساتھی بنے ان بہتر سواروں پہ لاکھوں سلام ان بہتر سواروں پہ لاکھوں سلام نانا لے لو سلام ہمارا نانا لے لو سلام ہمارا سوئے کربل جا رہا ہے سوئے کربل جا رہا ہے ناتی تمہارا نانا لے لو سلام ہمارا نانا لے لو سلام ہمارا 6 ماہ کا لاڈلا اصغر بھی ہے ساتھ میں عباس قاسم بھی ہے اکبر بھی ہے ساتھ میں 6 ماہ کا لاڈلا اصغر بھی ہے ساتھ میں عباس قاسم بھی ہے اکبر بھی ہے ساتھ میں پھر مدینے میں نہ ہوگا پھر مدینے میں نہ ہوگا آنا دوبارہ نانا لے لو سلام ہمارا نانا لے لو سلام ہمارا نیزے پہ قرآن کو چڑھ کر سنانے چلے نیزے پہ قرآن کو چڑھ کر سنانے چلے گردن کو سجدے میں ہم اپنی کٹانے چلے کربلا میں پورا ہوگا کربلا میں پورا ہوگا وعدہ ہمارا نانا لے لو سلام ہمارا نانا لے لو سلام
الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین۔ پروردگار عالم، ہم سبوں نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، قصداً صحباً جو خطائیں ہو گئی ان خطاؤں کو معاف فرما دے۔ پروردگار عالم جو افضل ارشاد ان کو معاف فرما دے۔ پروردگار عالم ذکر حسین ابن علی کے صدقے میں ہم سب پر رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ پروردگار عالم جس کو واسطہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ تمام دنیا میں سب کی ہم سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان قائم فرما دے۔ پروردگار عالم ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان قائم فرما دے۔ پروردگار عالم ہم سب پر رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ پروردگار عالم جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے۔ پروردگار عالم جن کے پاس جو صاحب اولاد نہیں ان کو صاحب اولاد کر دے۔ اے اللہ سب کو صاحب اولاد کر دے۔ پروردگار عالم جو لوگ اولاد چاہتے ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں پروردگار عالم ان کو اچھے سے اچھا رشتہ عطا فرما دے۔ پروردگار عالم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں پر رحم فرما دے۔ پروردگار عالم کی پریشانیاں دور فرما دے، ان کی پریشانیاں دور فرما دے، ان پر کرم فرما دے۔ پروردگار عالم جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے۔ پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ حافظ محمد تاج عالم جو بیمار ہیں پروردگار عالم جس کو واسطہ محمد و آل محمد کو ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ پروردگار عالم جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دے۔ پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ پروردگار عالم ان کے والدین زندہ ہیں پروردگار عالم ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ پروردگار عالم ہم سب پر رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ پروردگار عالم ہم سب کی تمام جائز اور نیک تمناؤں کو پورا فرما دے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا بنا دے۔ پروردگار عالم ہم سب کو نمازی بنا دے۔ پروردگار عالم ہم سب کو نمازی بنا دے۔ پروردگار عالم ہم سب کو نمازی بنا دے۔ نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اولیاء اللہ سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ تمام اولیاء کی عظمتیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ پروردگار عالم ہمارے درمیان سے فرقہ وارانہ چیزوں کو دور فرما دے۔ ہم سب کو ایک کر دے، ہم سب کو نیک بنا دے۔ پروردگار عالم جو بچے ہیں اس کو واسطہ معصوم علی اکبر کا ان کی اچھی تعلیم فرما دے۔ پروردگار عالم جو جوان ہے اس کو واسطہ علی اکبر کا ان کے رزق میں برکتیں عنایت فرما دے۔ پروردگار عالم جو خواتین اسلام ہے اس کو واسطہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے، تجھ کو واسطہ علی مرتضیٰ کا ہے، تجھ کو واسطہ جناب سیدہ زینب علیہ السلام اللہ علیہ کا ہے کہ ان کو کردار فاطمی عطا فرما دے، ان کو پردہ کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، ان کو پردے میں رہنے کی توفیق عنایت فرما دے، ان کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار عطا فرما دے۔ پروردگار عالم ان کو اچھے رشتے عطا فرما دے۔ پروردگار عالم ہم سب پر رحم فرما دے۔ اے اللہ جو بوڑھے ہیں حبیب ابن مظاہر کے صدقے میں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، ان کو صحت یابی عطا فرما دے۔